कि तमाम सिविल सोसाइटी के मौजूद शहरी इख्वान हज़रात सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चीफ मिनिस्टर साहब को शुक्रिया कि आज उन्होंने ये मौका दिया सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत करने का। आपको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और मुबारक है कि आज 6 साल के बाद अवामी हुकूमत जो सिविल गवर्नमेंट आपके साथ बैठ के बात करना चाहती है। मोहम्मद साहब ने एक पहल की जिसकी शुरुआत श्रीनगर से हुई, वहाँ पे भी सिविल सोसाइटी के साथ बात हुई। इसका मकसद यही है कि ये गवर्नमेंट एक इंटरेक्टिव गवर्नमेंट रहे, जो फैसला जात हो उसमें आपकी भी उतनी ही भागीदारी रहे जितनी मौजूद है, ताकि जो गवर्नमेंट के फैसले हो वो आपको भी उसी तरह जो है पसंदीदा हो आपकी नज़र में, और जो ग्राउंड पे हमको अमलाने में आसानी रहे। Action has to be taken for smooth and timely disbursement. Then extension of NCSS 2019 package for the people who have applied till 30th September, and we would request that locals should be given some preference. At least 40% should be kept for locals. क्योंकि मीटिंग्स होती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए जो पहले होती थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। आज आपने सबको बुलाया है, सबकी बात आप सुनेंगे, लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट जो है वो फिर वही रहेगी कि हम सबको अलग अलग बुला करके उनके इश्यू को समझकर, क्योंकि इश्यूज बड़े इश्यूज नहीं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, और छोटे छोटे इश्यूज में हम लोग उलझे हुए हैं। हमारी जो चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो हमारे डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस के लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं। Myself to few issues which on behalf of the general public. I've been trying to keep in touch with the public in general, both on the administrative issues and security issues in the past few years. So I generally confine myself to basic problems which generally happen through social platforms and various interactions in the last few years. The one of the most pressing issues which people face in general is the redressal of public grievances. सर मैं टूरिज्म सेक्रेटरी से हूँ, इंडस्ट्री से हूँ। मैं अपनी मुश्किलात जो हैं सर, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पहले दरबार मूव प्रथा होती थी, वो दरबार मूव प्रथा बंद हो गई। दरबार मूव से हमें बहुत से ऐसे बिजनेस मिलता था टूरिज्म को, वो रौनक होती थी रघुनाथ बाजार में, रेजिडेंसी रोड में, वो रौनक खत्म हो गई सर। Of establishment for employment, whereas in the state we have got more than 1 lakh establishment and views and डिप्टी सीएम साहब, काबीना में मेरे यहाँ बैठे हुए साथी सकीना यत्तू साहिबा, जावेद राणा साहब, सतीश शर्मा साहब, मेरी एडवाइज़र नासिर अस्तमानी साहब, सिविल इंतज़ामिया और पुलिस के यहाँ सीनियर अफसर हजरात, और जम्मू सिविल सोसाइटी के यहाँ पे आए हुए वर्दी मेंबरान, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ और शर्मिंदा हूँ कि इस मीटिंग की शुरुआत में आधे घंटे की देरी हुई। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कसूर है। मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने की कोशिश की और देखा कि मुझे सुबह 1 घंटे की मोहलत मिली थी 10 और 11 के दरमियान, और अपने दफ्तर के साथियों से मशवरा करके मैंने कुछ अपॉइंटमेंट्स वहाँ डालने की कोशिश की। गलती मुझसे ये हुई कि मैंने सोचा था कि एक को 5 मिनट लगेंगे, लेकिन एक को 20-20, 25-25 मिनट लगे।
اور وقت میرے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی میں نے انتظار کرائی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں، ویسے وقت کا پابند ہوں، اور اگلی بار جب یہ میٹنگ ہوگی، کیونکہ یہ اکلوتا یہ میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک میٹنگوں کے سلسلے کی شروعات ہے، تو اس وقت میں یقین دلاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ لیٹ کیا، میں 5 منٹ پہلے ہی بیٹھ کے آپ سب کا انتظار کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا تہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے دعوت نامے کو قبول کیا اور یہاں پہ آئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اس مصروفیات کے باوجود آپ سبوں نے وقت نکالا اور یہاں پہ آئے، اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ان میٹنگوں کا آپ کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے اور میرے ساتھیوں کو ضرور فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ حکومت کے جو 4 دیواریاں ہیں ان کے باہر سے ہم کچھ سنیں، حالات کے بارے میں، اپنے ایکٹیویٹیز اور کاموں کے بارے میں۔ فی الحال تو چلیے میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے اب وقت اتنا ہوا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے فی الحال شکایت کرنے کا موقع دیا، تو آج تو ماحول ہی کچھ الگ تھا، آپ سب ہمیں مبارک دے رہے تھے اور ایک مطلب ہمیں سنتے ہوئے بھی اچھا لگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب ہم اگلی بار ملیں گے تب تک ہم نے کہیں نہ کہیں تو شکایت کی گنجائش رکھی ہی ہوگی اور شکوے شکایتیں ہوں گی، لیکن اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ آخرکار یہ حکومت آپ کی چنی ہوئی حکومت ہے، یہ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا اور حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اور میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ حکومت صرف ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالا، یہ حکومت صرف ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جنہوں نے ووٹ کا استعمال کیا، یہ جموں کشمیر کے ہر باشندے کی حکومت ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اس بات کے باوجود کہ الیکشن کے نتیجے جب آئے تو یہ تو ہمیں مان کے چلنا ہوگا کہ عام طور پہ ماں سوائے ایک آدھ سیٹ کے ایک ریجنل ڈیوائڈ سا جو ہے وہ مینڈیٹ کے طور پہ پیدا ہوا، اور اس وقت میڈیا کے ذریعے تانے بھی دیے جا رہے تھے، شاید ایک تیاری بھی کی جا رہی تھی کہ جموں کو اگنور کیا جائے گا، جموں کی آواز اس حکومت میں ہوگی نہیں، اور اس چیز کا شاید استعمال کیا جائے گا جموں کے جذباتوں کو اچھالنے کے لیے اور یہاا ماحول کو تھوڑا خراب کرنے کے لیے۔ لیکن پہلے دن سے میرا یہ ماننا تھا کہ اس فی الحال تو بدقسمتی سے ہم ایک یوٹی ہیں، ویسے بھی یوٹی کہنا مجھے عجیب لگتا ہے، یوٹی سننا بھی عجیب لگتا ہے، بار بار جب میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے چیف منسٹر گورنمنٹ اور یوٹی اور جموں اینڈ کشمیر، میں کہتا ہوں یہ یوٹی جوڑنے کی کیا مجبوری ہے؟ آپ بار بار تو چیف منسٹر گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف مہاراشٹر تو نہیں کہتے ہو، آپ کہتے ہو چیف منسٹر آف مہاراشٹر، چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال، چیف منسٹر آف پنجاب۔ یہ ہم یوٹی والوں کی بدقسمتی ہے کہ آپ بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہو کہ ہم ریاست نہیں ہیں، ہم یوٹی ہیں، چیف منسٹر آف دا یوٹی اور جموں اینڈ کشمیر۔ تو چلیے بدقسمتی سے ہم یوٹی ہیں، لیکن نام ہمارا جموں کشمیر ہے، تو آخرکار حکومت بھی جموں کشمیر کی ہی ہونی ہے، اور کوشش کی گئی کہ شکایت کی گنجائش نہ رکھوں۔ فی الحال منسٹر بنانے کی بھی گنجائش اتنی زیادہ ہے نہیں۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت آپ کی ہے، اس حکومت تک اپنی بات پہنچانا، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں اور اس پہ پھر غور کریں۔
تو جیسے میں نے کہا یہ ون سنگل مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آج ہم نے کر لیا تو اگلے 4.5 سال تک ہم آپ کا ایڈریس بھول جائیں گے. اور میرا تجربہ بھی یہ رہا ہے. خدا صاحب نے میرے ساتھ کام کیا, ان کو بھی یاد ہوگا. سول سوسائٹیز کی میٹنگیں ہم تب بلاتے تھے جب لگتا تھا کہ پانی اب سر کے اوپر سے چلا گیا ہے, کہ حالات خراب ہو گئے ہیں, حالات اب ہمارے قابو میں نہیں آ رہے. اب چلیے سول سوسائٹی کو بلا کے سول سوسائٹی کے اب کندھوں پہ ہم ڈالیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم حالات کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے میرے دور پہ بھی یہ ہوا, چاہے کشمیر میں جب حالات ہوئے خراب ہوئے یا جموں میں جب ایک آدھ بار خراب ہوئے تو اس وقت ہمیں سول سوسائٹی کی یاد آئی. پھر ہم نے کہا نا سول سوسائٹی بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. تو ایسا لگا کہ ہم اپنی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ آپ ہم سے تو ہوا نہیں, ہم نے حالات خراب کر دیے, اب آپ بتائیے ہم ان کو درست کیسے کریں. تو اس لیے پھر اس بار اس سبق کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے طے کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے جب حالات ٹھیک ہوں. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ سول سوسائٹی صرف تب بلائی جانی چاہیے جب حالات خراب. اور اس لیے سال میں کم سے کم 2 بار اس طرح سول سوسائٹی کی میٹنگ ہوگی. ایک تب جب آفیسز یہاں جموں میں ہوں گے, اور دوسرا جب گرمیوں میں آفس سارے سری نگر چلے جائیں گے اس دوران, کیونکہ سردیوں میں جو مشکلات ہیں وہ الگ ہیں, گرمیوں کی مشکلات الگ ہیں. میں مان کے چل رہا ہوں کہ جب ہم اگلی بار گرمیوں کے مہینوں میں ملیں گے تو یہاں آج کسی نے بجلی کی زیادہ بات نہیں کی, لیکن گرمیوں میں شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس وقت بجلی کے کٹس کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, جو بجلی کے وولٹیج کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہ جموں میں گرمیوں کا مسئلہ ہے. جس طرح کشمیر میں سردیوں میں بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, گرمیوں میں زیادہ لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے. تو ایک تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا, کشمیری پنڈت مائیگرنٹ کمیونٹی ہے, ان کے مسئلے جو ہیں بہت ہی زیادہ ہیں. اور ہم کہتے ہیں, کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, کیونکہ حقیقت ہے کہ ان کے واپس جانے تک کشمیر جو ہے ہم اس کو ہمیشہ ادھورا مانیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو خطرہ ہے. their sense of security was lost. جب تک وہ سینس آف سیکیورٹی ہم انہیں واپس لوٹا نہیں پاتے تب تک یہ امید کرنا کہ واپس جائیں گے شاید ہمارے طرف سے غلط ہوگا. لیکن جب تک وہ واپس نہیں جاتے تب تک کم از کم ان کے جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ کیمپوں کے حوالے سے بات ہوئی, جگتی, پرکھو اور باقی علاقے, ان کا بھی ایک خاص خیال رکھا جائے گا. اور یہ جو پریاس کے معاملے میں کھڑا صاحب نے اس کا ذکر کیا, کھڑا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پھر اس کو کیسے آگے لیا جا سکتا ہے وہ ہم ضرور کر لیں گے. انڈیویجولی آپ ملنا چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ انڈیویجولی آپ کے ڈپٹیشنز یا آپ کے آرگنائزیشنز یا انڈیویجولی آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کروں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ آخر ہم جموں کے لیے کر کیا سکتے ہیں. میں نے جیسے چیمبر میں اس دن کہا تھا, ٹورزم کے حوالے سے ایک ریڈی میڈ ہمیں مارکیٹ مل جاتا ہے ماتا کی کرپا سے. یہاں 1 کروڑ سے زیادہ یاتری آتے ہیں ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے, لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہتی ہے کہ ہم ان کو دائیں بائیں ٹورزم کے لیے جو ہے ڈائیورٹ کر نہیں پاتے. اگر اس 1 کروڑ میں سے 15% بھی دائیں بائیں گھومنا شروع کریں وہ 15 لاکھ بن جاتا ہے. 15 لاکھ پہ تو ہم نے پورے کشمیر کی ٹورزم چلائی ہے. اب جا کے وہ شاید 15 لاکھ سے تھوڑا اوپر گیا ہے نمبر, نہیں تو 10, 12, 14 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ وہاں کیرنگ کیپیسٹی نہیں ہے کشمیر میں. اور اس پہ ہم نے سارا جو ہے گلمرگ, پہلگام, سونمرگ سارا چلایا. تو اگر یہاں جموں میں ہم یہ 10-15 لاکھ یاتری کو ٹورزم کے لیے ڈائیورٹ کر سکیں, جموں کی اکانومی خود بخود بدل جائے گی.
फिर जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो हम इंडस्ट्री के थ्रू पूरा करेंगे। उसमें जो आपके सजेशंस रहे हैं उनको लेके हम बात कर लेंगे। यहाँ एक बहुत जो अच्छी बात आई मेले को लेके, जो सूरज कुंड के मेले के पैटर्न पे एक जम्मू के लिए एक क्राफ्ट और कल्चर का एक मेला जो है वो रखा जाना चाहिए। मैं इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, कल्चर, टूरिज्म इन सबको मिला के इनसे मशवरा करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर अगर हम कोई एक शुरुआत कर सकें। छोटी ही शुरुआत बेशक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाएगा, वो हम ज़रूर करना चाहेंगे। कल्चर और एकेडमी और जम्मू की अपनी कल्चर के हवाले से जो बात हुई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए उसमें भी जो आपकी बातें आई उनको भी नोट किया गया है, उन पर भी हम अमल ज़रूर करेंगे। कम्युनिटी वाइज जो कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जिक्र हुआ, यूनेस्को के हवाले से, यूनेस्को साइट्स और उसके लिए अप्लाई करना अच्छी बात है और ये सही भी है। आमतौर पे जब आप दुनिया भर की टूरिज़्म को देखते हैं तो जैसे ही वहाँ यूनेस्को का टैग आ जाता है तो दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या है वो हमें देखना होगा ताकि वो हम कर पाएँ। स्मार्ट सिटी के बारे में बीच बीच में जब हुकूमत नहीं थी हमने भी गिले किए, लेकिन अब लगभग जो होना था वो हो गया है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो अब लगभग मुकम्मल हो रहा है। इसको अब क्या कहते हैं अब वो बोतल से हमने वो निकाल लिया, उसको वापस बोतल में हम डाल नहीं सकते, लेकिन आगे जाके जब इस तरह का कोई नया अगर स्कीम बन जाता है तो उसको हम सोच समझ के जो है इस्तेमाल करेंगे। मैं बलविंदर सिंह जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने यहाँ बातें रखी। आपके पास जब फुर्सत होगी तो मैं अलहदा आपको बुला के आपके साथ बैठ के ये कुछ चीज़ों को समझना चाहूँगा जो आपने यहाँ एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने रखे हैं, क्योंकि हैं ये मतलब इनको हमें दुरुस्त करना होगा। अब कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो अब चल रहे हैं, मतलब जैसे आपने जेम की बात की, वो अब ट्रांसपेरेंसी के लिए वो लाई गई। अब मैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि जनाब ये गैर कानूनी तौर पे अब जो है प्रोक्योरमेंट करना चाहता है। लेकिन उसको और ज़्यादा मजबूत किस तरह किया जा सकता है, उसको और बेहतर किस तरह किया जा सकता है, अगर आपके इसमें एग्जाम्पल्स हों उसके बारे में मैं ज़रूर आपके साथ बैठ के सुनना चाहूँगा। हमारी जो सिख कम्युनिटी है उनके 2-3 इश्यूज बार बार आते हैं, चाहे पहाड़ के इस तरफ या पहाड़ के दूसरी तरफ। एक पंजाबी टीचर्स इन स्कूल्स जहाँ पे सिख हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ उनकी तादाद ज़्यादा हो, वो एक इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना होगा। माइनॉरिटी कमीशन की बात बार बार आ जाती है, उसका भी हमें कोई ना कोई अब इसमें फैसला लेना होगा। हमारे आज मैं सिर्फ इतना ही आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन मीटिंग्स का, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें आपसे सजेशंस, फीडबैक और ग्राउंड रियलिटी का जो ग्राउंड की जो हालात हैं उनके बारे में पता चल जाता है। तो मैं आप सबका एक बार फिर इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, और उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली बार आपको बुलाएंगे तो आप इसी तरह आके अपना कीमती वक्त हमें दे देंगे।